اللہ 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 وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. آج صبح سے مسابقے کی 4 فروعات یہاں پر جاری تھی. ان 4 فروعات کے صدور اسی طریقے سے یہاں پر موجود تمام علماء کرام، معلمین، معلمات، عزیز طلبہ اور پیچھے بیٹھے ہوئے مہمانان کرام، خصوصاً مدرسہ دعوت الحق کے ناظم و بانی برکاتہ. سب سے پہلے تو میں طلباء کو، اساتذہ کو مبارکباد پیش کروں گا، مبارکبادی دوں گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر اچھے کام اور اچھے عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیا کرتے تھے، مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے. لہذا بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ طلبہ، یہ اساتذہ، جنہوں نے اتنی عمدہ، اتنی شاندار اور جاندار بزم و سعی، جس طریقے سے اللہ نے ہم سب کو اپنے قرآن، اپنے دین، اپنی کتاب کی نسبت پر یہاں اللہ نے جمع کیا ہے، سے ہم مقبول ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے کل جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے. قرآن کی نسبت پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جمع کرنے پر قادر ہے، جمع کر سکتے. آج صبح سے یہ مسابقہ جاری ہے. دعوت الحق کی جتنی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں میں پڑھنے والے طلباء کے مابین مسابقہ جاری ہے. مدرسہ سلیم النساء یہ بھی مدرسہ دعوت الحق کی ایک شاخ ہے، اور اسی شاخ کے تمام طلباء کے درمیان آج صبح سے جو ہے یہ مسابقہ جاری. بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اچھی باتیں مسجد سلیم النساء کے امام صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کوئی بیان، کوئی تقریر نہیں ہے، بس کچھ چیزیں جو ہیں تاثرات کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسابقہ 4 فروعات پر مشتمل جو صبح سے جاری تھا، اور آپ لوگوں کے کانوں میں جو ہے 12 پمفلیٹ کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے یہ چیزیں پہنچتی تھی کہ مسابقہ ہوگا. یہ جلسہ نہیں، جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ یا سالانہ جلسہ نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو سننے میں یہ آتا ہے کہ بھئی مسابقہ ہو رہا. کل وہاں مسابقہ تھا، آج یہاں پر ہے، آنے والے کل میں کوئی دوسری جگہ پر مسابقہ ہوگا. تو یہ مسابقہ ہے کیا؟ یہ مسابقہ یہ ہے کیا؟ ماشاءاللہ بسطۃ فی العلم والجسم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ہیں، علموں میں بھی مضبوط ہیں اور جسموں میں بھی مضبوط ہیں.
بسطۃ فی العلم والجسم. ہماری جو عوام بیٹھی ہے، یہ دیکھیے یہ جو مسابقہ ہے آپ کے سامنے بہت سارے یہ طلبہ ہیں. ان طلبہ نے آپس میں جو ہے مقابلہ کیا کہ کون اچھا پڑھتا ہے. جو اچھا پڑھے گا اس کا نمبر آئے گا اور اس کو انعام دیا جائے گا. یہ ہماری اپنی زبان. یہ مسابقہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا کرتا کہ ابھی کوئی یہ نئی چیز ہے اور خواہ مخواہ جو ہے اتنی زیادہ تاخیر کرتے ہیں، لے کر کے بیٹھتے ہیں. شریک ہونے کے لیے کہتے ہیں دین کی نسبت پر انسان اگر پوری زندگی، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر پیدائش سے لے کر کے موت تک کے بھی اگر اپنی پوری زندگی سجدے میں گزار دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اپنے اس عمل کو وہ کم سمجھے میں نے کچھ نہیں کیا. تو وقتاً فوقتاً اگر تھوڑا سا وقت لے لیا جائے تو اس میں ناگواری نہ ہو، بشاشت کے ساتھ جو ہے اس کو تسلیم کرے اور اپنے آپ کو شریک کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جو ہیں تو گھڑ سواری کا مسابقہ کروایا کرتے. گھڑ سواری کہ بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے جو سب سے جلدی پہنچے گا اس کو انعام ملے گا. انعام بھی دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انعام بھی دیتے. عمدۃ القاری ایک کتاب ہے، علامہ بدر الدین ایوبی صاحب نے جو ہے اپنی اس شرح کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ گھڑ سواری کے موقع پر جو سب سے پہلے آتا تھا، سب سے پہلے نمبر پر جو آتا تھا تو حضور جو ہیں ان کو 3 سونے کے زیورات ہدیے تھے انعام کے طور پر. دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 زیور، تیسرے نمبر پر آنے والے کو 1 زیور، والرابع دینار، چوتھے نمبر پر آنے والے کو کچھ دینار، والخامس درہم، 5ویں نمبر پر آنے والے کو درہم. دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ، اور 6 نمبر پر آنے والے کو الفضہ، کچھ جو ہے چاندی کا زیور حضور انعام کے طور پر دیا ہے. پتہ ہی چلا کہ بھئی اس طریقے کا مسابقہ حضور نے کروایا. مقصد صرف یہی تھا دین کی اشاعت، دین کی ترویج، دین کو پھیلایا جائے، یہ مقصد تھا. اور وہی مقصد کے پیش نظر صرف شکل جو ہے یہ دوسری اس طریقے سے. اچھا، مسابقہ کرانے کے بعد حضور جو ہیں دعائیں بھی دیتے تھے. جو میں نے شروع میں کہا ان لوگوں کو انعام دینے کے بعد حضور کہا کرتے تھے بارک اللہ فیک وفی کلکم وفی السابق والفسق، کہ پھر تم کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوں اور وفی السابق پہلے آنے والوں کو بھی برکتیں ہوں، والفسق جو سب سے اخیر نمبر لایا ہے گھوڑ سواری میں اس کو بھی اللہ کی طرف سے برکت، سب کی حوصلہ افزائی، سب کو انعام. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. یہاں سے سوالات ہوتے ہیں طلبہ کے مابین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور جو ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، باقاعدہ اس حدیث کا جو باب جو ہے امام بخاری نے باندھا ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ کبھی کبھی اپنے طلبہ کو سوالات کر لیا کرے، یہ باب باندھا ہے. اور حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. یہ حضور کی طرف سے سوال کیا ہے. سوال نمبر 1 کہ درختوں میں سے ایک درخت تو ایسا ہے جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں اور وہ درخت تو مسلمان کے مالک ہے. سوال ہو گیا حضور کا. سوال ہونے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ حدثونی ما ہی، چلیے بتائیے، ہے کوئی جواب دینے والا؟ ہے تم میں سے کوئی جواب دے گا؟ حضور کہتے ہیں صحابہ حدثونی ما ہی، بتائیے اس کا کیا جواب ہو. عبداللہ ابن عمر جو ہے وہاں پر تھے. انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے سب کے ذہن جو ہیں جنگلات میں چلے گئے. فوقع الناس فی شجر البوادی،
جنگلات کے جو درخت ہیں سب سوچنے لگے یہ درخت ہوگا، وہ درخت ہوگا، یہ درخت ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے یہ آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہو، بس تحجر، لیکن جو ہے مجھ کو شرم محسوس ہوئی کہ میں جواب دوں۔ پھر سارے مصاحبین جو ہیں انہوں نے خود کہا یا رسول اللہ آپ خود بتا دیجیے، آپ خود بتا دیجیے۔ تو حضور نے کہا یا النخلہ، وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت۔ مسلمان کو کھجور کے درختوں سے تشبیہ کیوں دی گئی یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو جانے۔ یہاں پر مسئلہ صرف یہ بتانا ہے کہ بیٹھ کر کے سوالات کرنا، اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کو جو ہے اجاگر کرنا، اس میں مہارت پیدا کرنا، طلبہ کی تعلیمی ترقی ہو اور طلبہ کا تعلیمی معیار بلند ہو، احساس کمتری کا خاتمہ ہو، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں مقصود ہوتی ہے استاد کے سوال کرنے سے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں مسابقہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسابقہ۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن حدیث میں جو ہے مسابقے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو ہم مسابقہ کہیں گے۔ اور پھر انعام دینا، یہ حضور سے ثابت، اچھے عمل پر، اچھا مظاہرہ کرنے پر، قرآن کے اچھا پڑھنے پر انعام کا دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک آخری حدیث بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی یہ حدیث ہے، ایک شخص کو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے اس نے بڑی عمدہ طریقے سے جو ہے دعائیں کرنا شروع، اور واقعی وہ جو دعا کے الفاظ ہیں بڑے زبردست ہو، ہر انسان کو وہ دعا جو ہے یاد ہونی چاہیے، بڑی مشہور دعا ہے، یا اللہ تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، ہے نا، سب کو یاد ہوگی۔ تو حضور نے جب اس دیہاتی کی اس دعا کو سنا تو سننے کے بعد میں ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ جب دعا پوری کر لے تو اس کو میرے پاس لے کر کے آ۔ جب دعا پوری ہو گئی تو ان صحابی نے جو ہے اس دیہاتی کو حضور کی خدمت میں پیش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کا ایک زیور جو ہے ان کو بطور انعام کے، بطور ہدیے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو یہاں ہوگی، سوالات، اس پر انعامات اور بچوں کا بیٹھ کر کے سننا، یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ تو حضور نے وہ ہدیہ دیا اور کہا کہ میں نے یہ ہدیہ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے۔ حضور نے کہا کہ رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، دینا چاہیے، لیکن میں نے تم کو یہ ہدیہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دیا، میں نے اس لیے دیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے تعریف کی، اسی لیے میں نے۔ ان بچوں نے جو ہے صبح سے آج بیٹھ کر کے یہ کیا کرا؟ اللہ کی تعریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی سیرت، اور اسی طریقے سے دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انہوں نے یہاں پر سنایا ہے اور پڑھا ہے۔ تو یہ مسابقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسابقہ ہے جو چل رہا ہے، کوئی انوکھی چیز، کوئی نئی چیز، کوئی بدعت نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ الحمدللہ کہ طلبہ جو ہیں، دیکھیے تجوید جو ہے، تجوید یہ حدیث کی عبارتیں ہیں، دعاؤں کی عبارتیں ہیں، اور اسی طریقے سے دنیات کی جتنی بھی عبارتیں ہیں، یہ عبارتیں تجوید کی محتاج نہیں ہوگی، تجوید کی محتاج نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم کو تو چھوڑ دیجیے، جو تجوید کا عین جو ہے محتاج ہے فساد۔ ان طلبہ نے جو ہے تجوید، ادائیگی حروف، صحت، حدیث کی عبارتیں، دینیات کی عبارتیں، مصنوع دعائیں جو ہیں، اس کے اوپر انہوں نے تجوید، ادائیگی حروف اور تجوید کے قواعد پر اتنی زبردست محنت کی ہے کہ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے
کہ جس مدرسے کا معیار یہ ہو کہ جو چیزیں تجوید کی محتاج نہ ہو اس پر زبردست محنت کی جاتی ہیں، تو جو اصل تجوید ہے فَلْتَمْ القرآن فَهُوَ سے، جو تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے، تو پھر جو اصل چیز ہے اس کے اوپر کتنی محنت ہو، وہاں تو بالکل کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حافظ عبد المالک صاحب، امام صاحب، انہوں نے بتایا کہ کتنی اس کے پیچھے محنت ہے، ہم گھر بیٹھ کر کے نہیں سمجھ سکتے، بہت محنت ہوتی ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، اب اس کو پڑھاتے، چلو بچے ابھی یہاں پر ہم کسی کو پڑھائیں گے عام بجنے سے تو پڑھے گا اور باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن جیسے ہی حافظ صاحب کے پاس لائیں گے تو حافظ صاحب کے پاس جیسے ہی پڑھے گا تو وہ کہے گا نہیں یہ حمزہ جو ہے یہ الگ ہے، یہ عین جو ہے یہ الگ ہے، آپ عین نکالو، حمزہ الگ نکالو، دال بھی نکالو۔ مدارس کے اندر 2 مہینہ تو صرف تحفظ میں چلا جاتا، اتنی محنت کے بعد یہ تیار ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایسا لگتا ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، آسانی کے ساتھ نہیں، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں، اساتذہ کی محنت، ان بچوں کی محنت۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے شہر کے اندر اگر یہ ماحول بن گیا، اساتذہ جو محنت کرتے ہیں، بچے جو محنت کرتے ہیں، ان محنتوں کے ساتھ اگر سرپرستوں کی محنت شامل ہو جائے 50% مکمل نہیں، 50% بچہ روزانہ جاتا کہ نہیں جاتا، کہاں پر پڑھتا، کیا چل رہا ہے، فیس وغیرہ کا نظام برابر ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہر سرپرست کو یہ اگر فکر کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ اس سے زبردست و عمدہ رزلٹ اور نتیجہ ہو۔ کیا صحیح ہے کہ سرپرستوں کی طرف سے مدرسے میں ہم بھی پڑھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہی چیز محسوس ہوتی ہے سرپرستوں کی طرف سے کہ ان کی طرف سے ہر معاملے کے اندر، تعلیمی معاملہ ہو، تربیتی معاملہ ہو، اسی طریقے سے مالی معاملات ہو، ہر چیز میں آپ لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے۔ اگر تعاون نہیں ہوگا تو پھر جو ہے یک طرفہ محنت ہوگی، اور یک طرفہ محنت ہونے کے بعد میں الحمدللہ رزلٹ تو حاصل ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے شوق، آپ لوگوں کی طرف سے فکر اگر ہوگی تو انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ آئے گا، ایسا رزلٹ آئے گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 80% اگر آپ لوگ فکر کرنا شروع کر دیں تو 80% مدرسے کی جو جھنجٹ ہے، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، ایسا بال کا معاملہ، پینٹ کا معاملہ، رنگین ٹوپی کا معاملہ، فیس کا معاملہ، یہ جھنجٹ خود بخود ختم ہو جائے۔ جب یہ جھنجٹ 80% ختم ہوگی تو 80% اساتذہ کا وقت اور طلبہ پر لگے گا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، ضروری ہے، خیرکم ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں دیا۔ 4 ویلر گاڑی دو، 2 ویلر گاڑی دو، نئے موبائل جو ہے لانچ ہو رہے ہیں وہ دلا کر کے دو، خوبصورت لڑکی کے ساتھ تم نکاح کر دو، کچھ بھی کر دو، تم نے کچھ نہیں کیا اگر تم نے تعلیم اور تربیت نہیں، یہ دینا ضروری ہے۔ اور فکر مندی کے ساتھ بس 2 چیزیں یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، متحرک بھی رہیں اور متفکر بھی رہیں، متحرک بھی رہیں، متفکر بھی رہیں۔ متحرک اس طریقے سے بچہ گیا نہیں گیا، وقت پر پہنچ رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں حرکت میں رہیں۔ متفکر بھی رہے، ایک فکر سوار ہو میرا بچہ پڑھ لے، کچھ بن جائے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے سرپرست ہیں، بارہا میں اس چیز کو سن چکا ہوں کہ دعوت الحق کا جلسہ، دعوت الحق کا مسابقہ، ان کے مسابقات، ان کے جلسوں میں جو ہے سرپرست اور اچھی خاصی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تعداد تو ہمارے مدرسے کے سالانہ جلسے کی ہے، یہ تعداد سالانہ جلسے کی ہے، اور یہ تو ایک ضمنی مدرسے کی شاخ کا ایک مسابقہ ہے۔ ماشاءاللہ اچھے سرپرست ہیں، اچھی تعداد ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے کہ سرپرست جو ہیں یہ متفکر ہیں، متحرک ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ناظم صاحب ہی کا دماغ کام کرتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے، کیسے ان کو لے کر کے آنا ہے۔ وہ دماغ اگر ہٹا دیا جائے تو یہ مجمع آدھا خالی ہو جائے، ہم کو پتہ ہے
خیر اللہ خوب اس محنتوں کو قبول فرمائے. اساتذہ کی بھی ماشاءاللہ بڑی محنتیں ہوتی ہیں. 4,000 5,000 6,000 تنخواہ ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے اتنا زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹینشن ہوتا ہے. ہر بچے کے اوپر انفرادی محنت کرنا ہے. ایک صاحب جو ہے ہمارے مدرسے میں آئے، بڑے غصے کے اندر. بچے یہاں سے جا کر کے کچھ بھی بولتے ہیں، وہ ٹینشن میں آتے ہیں. کون سے بولے آ کر کے شروع. وہ آنے کے بعد میں آفس میں جو ہے خوب زیادہ اول پکنے. ہمارا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی سرپرست کو آتا ہے، کتنے بھی غصے میں آئے اور کتنے بھی جذبات میں آئے، اس کو بیٹھا کر کے ساری چیزیں اس کی سن لیتے ہیں. بھائی بول دے تو جتنا بولتا ہے، سب کچھ بولنے کے بعد میں پھر بیٹھا کر کے جو ہے اس کو سمجھاتے. تو وہ آنے کے بعد میں نے ان سے یہ کہا، سب کچھ انہوں نے بول دیا، جتنا بھر کے لے کر کے آئے تھے سب انہیں دے دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ کا جو بچہ ہے، آپ کے اس بچے کے تعلق سے آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، بلکہ آصف بھائی میں نے ان کا نام لے کر کے کہا کہ گلی اور محلہ تو دور کی بات ہے، آپ کے اپنی خاندان اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد تو ہے جو آپ کے اس بچے کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے کہ اس بچے کا بال ایسا نہ ہو، پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہو، نماز کی پابندی ہو، ایک ایک حرف کو نکالو، اس کے پیچھے اپنے آپ کو گھبراتا ہے کوئی ہے کوئی بتاؤ. ایک دم خاموش ہو. ان کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں کے اوپر جتنا یہ لوگ وقت تو دیتے ہیں، آپ بھی اتنا وقت تو نہیں دیتے. تعلیم پر، تربیت پر حقیقت بات ہے، اس کا اعتراف آپ خود کرو، نہیں دیتے جتنا یہ وقت تو دیتے. ورنہ آپ کام دھندا چھوڑ دو، مہینے کا ہم تم کو 4-5-6 ہزار روپئے دیتے اور آپ اس کو لے کر کے بیٹھو، کوئی نہیں کرے گا. کیا کرے گا بچہ؟ تو دور کی بات، گھر الٹا ہو جائے. 5-6 ہزار کے اندر گھر الٹا ہو جائے. اتنی محنت کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بارک اللہ فی وفی کلکم وفی السابق وفی والکسر والفسر، یہ حضور کی دعائیں. تو یہ ساری کی ساری محنتیں جو ہیں ماشاءاللہ اساتذہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بھی تعاون ہونا چاہیے. ابھی حافظ صاحب بتا رہے ہیں سب، وہ جو بجٹ ہے سالانہ مسابقے کا، اپنے کو دماغ کے باہر کا کام ہے. 8,66,066 روپئے، 666 روپئے، جو بھی 8 لاکھ 8.5 لاکھ سے اوپر کے یہ بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی مستقل ایک محنت، اس کے پیچھے ان پیسوں کے پیچھے. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ انہی رقم کو لے کر کے آپ ہی کے بچوں کو دیتے ہیں. اور سب سے آسان شکل یہ ہوگی، مدرسہ سلیم النساء اس مسجد میں چلتا ہے، مسجد سلیم النساء ماشاءاللہ یہ سب سرپرست ہیں. یہ سارے کے سارے سرپرست اگر اس بات کا بیڑا اٹھا دیں، فکر کر لیں کہ ہماری اپنی مسجد کا جو مسابقہ ہوگا، باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہم خود بخود جو چیزیں یہاں اس مسابقے میں لگ رہی ہیں سب اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ بالکل کام آسان ہو جائے. عزم کریں گے، فکر کریں گے سب، انشاءاللہ دینے سے کچھ کم نہیں ہوگا. جتنا دو گے اللہ اتنا دے گے، جتنا دو گے اللہ اتنا زیادہ دے گا. مال کا معاملہ اللہ کا بہت عجیب و غریب ہے، جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ جو ہے جو آپ کے دین کے لیے مال کو خرچ کرے، اے اللہ آپ اس کو خوب دیجیے. دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو بھی آپ کے دین کے لیے مال خرچ نہ کرے، روک کر کے رکھے، اس کے مال کو آپ ہلاک کر دیجیے. یہ روزانہ کا کام اللہ نے لگا دیا ہے. تو پتہ نہیں چلا کہ مال کے دینے سے بھی برکت ہوتی ہے. اللہ دیتے ہیں، چھوڑ نہیں بنتا ہے، بدیل نہیں بنتا ہے دین کے معاملے. جہاں جیسی جس کو ضرورت ہو اللہ نے حیثیت دیا ہے، اس حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، کوئی آئے یا نہ آئے. خیر الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں پر آنے کے بعد. طلبا نے تو بڑا زبردست جو ہے انہوں نے مظاہرہ پیش کیا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کے نزدیک صرف وہ لائٹ جاری ہے، پنکھا چل رہا ہے، بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ پڑھا ہے. انہوں نے جو پڑھا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے اور کیسا پڑھا، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے یہ ہم سمجھتے ہیں.
الحمدللہ اللہ رب العزت کی تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی قیامت تک کے اللہ جو ہے اسے ترقی عطا فرمائے، خوب قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ تمام معلمین کے ساتھ اللہ رب العزت اس ادارے کے بانی و ناظم حافظ محمد ساجد صاحب نشاطی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، مال میں، محنت میں، ہر چیز میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔